وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، مختصر وقت ہے اور اس میں بہت ساری باتیں کرنے کو دل بھی کر رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل جلالہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبشر بھائی کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس کو ہی پیچھے بٹھا لو۔ توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ قیمتی باتیں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی روح ہے، اسلام کی جان ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو سے بڑھ کر مسئلہ ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور عقیدہ ختم نبوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عقیدہ عطا کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر اسلام کی بلند و بالا عمارت کھڑی ہے۔ اگر اس عقیدے کو نکال دیا جائے تو اسلام کی مضبوط ترین عمارت وہ کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسلام کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، دین کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، دین چلتے چلتے آیا میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، اور جب یہاں پر آیا دین تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج محمد میں نے اب تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ یہ دین حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ نے نہیں فرمایا آدم تیرا دین مکمل ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت شیس کو نہیں کہا گیا کہ شیس تیرا دین تیرے اوپر مکمل کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے نہیں کہا اے نوح تیرے اوپر تیرا دین مکمل کر دیا۔ حضرت ابراہیم بھی تشریف لائے، حضرت اسماعیل بھی تشریف لائے، حضرت اسحاق بھی تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لاتے ہیں، لیکن اللہ کسی نبی کو نہیں کہتا الیوم اکملت لکم دینکم، کسی نبی سے نہیں کہتا ہے تو صرف ایک نبی کے لیے کہتا ہے، جسے آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر، ساقی کوثر، شافع محشر کہتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں محمد آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں یوں بھی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے وہی ہوں گے جو آپ پر ایمان لے کر آئے، وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہوں گے جو آپ سے پہلے تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ اے محمد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا جائے تو اسلام کی مضبوط ترین عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اس عقیدے کی خاطر ہمارے اکابرین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، تابعین نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، تبع تابعین دیکھے، محدثین دیکھے، فقہاء دیکھے، امت کا جو ہے مقتدر طبقہ دیکھے، علماء کرام دیکھے، بر صغیر کے اندر دیکھے، دارالعلوم دیوبند کے ہمارے جتنے احباب، بڑے بڑے احباب، بڑے بڑے اکابرین، اسلام کے جتنے ماننے والے ہیں، سب نے اس عقیدے کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک پاکستان کو لیا گیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ آج یہ ملک میرے پاس ہے، اور پھر اس ملک کے اندر دیکھیں المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے اکابرین کی محنت اتنی زیادہ ہے، ختم نبوت کے اوپر محنت اتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی دشمن کوشش کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، اگر اس کی ہم حفاظت نہ کر سکے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس عقیدے کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ وہ جنگ جمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس کے اندر 1200 کے قریب جو ہے صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، ان میں 700 قرآن کے بڑے بڑے قاری نظر آتے ہیں۔ پاکستان بنتا ہے، پاکستان بننے کے بعد پھر جو ہے یہ قادیان کا فتنہ اٹھتا ہے، اور ہمارا غالباً پہلا وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ وہ قادیانی نظر آتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس فتنے کو جو ہے بھانپا اور اس کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ پھر مال روڈ کی وہ تاریخ بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ جب مال روڈ کے اوپر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب ریلی نکلی، اور ادھر سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمان نکلے ریلی کے اندر، اور دشمنوں نے آگے سے گولیاں برسائی، مسلمانوں نے اپنے سینے پیش کیے اور بتایا کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے، ہم حضور کی جان کے لیے، ہم حضور کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن اس قادیانیت کے فتنے کو ہم زمین پر جو ہے قائم نہیں رہنے دیں گے۔ اور ختم نبوت، عیسائیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، گانے پہ لعنت، گانے پہ لعنت، علماء حق، علماء دیوبند۔ ابھی بھائی عرض کر رہے تھے کہ کس طرح اسمبلی کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کے اوپر دلائل دیے اور قادیانیوں کو کافر قرار دلایا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج علماء حق ہمارے پاس ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فتنہ رکا ہوا ہے، لیکن بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ 1973 کا آئین بعد میں بنا، سب سے پہلے بھاولپور کے اندر جو ہے قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ مسئلہ کیا پیش آیا؟ ایک مولوی صاحب، اس کی بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ قادیانی اپنے مذہب کو چھپاتا ہے، وہ اپنے اخلاق پیش کرتا ہے۔ میرا سادہ مسلمان کہتا ہے جی قادیانیوں کے جو اخلاق بڑے پیارے ہیں، ان کی گفتار بڑی پیاری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک کوڑی کا ڈھیر ہو، گندگی کا ڈھیر ہو، اور اس کے اوپر سفید کپڑا بچھا دیں اور اس پہ بظاہر خوشبو چھڑک دی جائے، اور نیچے جو ہے کیچڑ ہی کیچڑ ہو، گند ہی گند ہو، بظاہر تو بڑی وہ خوبصورت جگہ نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر سفید کپڑا بچھا ہوا ہے، گندگی نظر نہیں آ رہی، لیکن جیسے ہی اس پہ ہم قدم رکھیں گے پتہ چلے گا جہاں خوشبو نہیں، خوشبو اوپر بظاہر دھوکہ دینے کے لیے چھڑکی گئی ہے، اندر گندگی کا ڈھیر ہے۔ قادیانیت کی مثال، رافضیت کی مثال یہی ہے، وہ بظاہر اپنے اخلاق پیش کرتا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھاولپور کے اندر ایسا ہوا کہ
ایک جو ہے لڑکی کا نکاح قادیانی لڑکی کے ساتھ ہو گیا، پتہ نہ چلا لڑکی کا باپ مولوی ہے لیکن قادیانی اپنے مذہب کو چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تکیے کی چادر میں چھپتا ہے۔ ہاں ہم مسلمان چاہے جیسے مرضی ہوں لیکن ہم اپنے مذہب کبھی نہیں چھپاتے۔ ہم سر عام جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا، محمد کا غلام کہنا فخر سمجھتے ہیں۔ میرا نوجوان، میرا جو ہے معاشرے کے اندر رہنے والا، میں چاہے جتنی مرضی گناہ کرتا ہوں، جتنے مرضی جو ہے سیاکار ہوں، لیکن میں کبھی اپنا رشتہ اپنے جناب نبی کریم سے توڑنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ ایسا دن بھی نہ لائے۔ تو اس مولوی صاحب کی جو بیٹی تھی، نکاح ہو گیا قادیانی لڑکے کے ساتھ۔ جب نکاح ہو گیا بعد میں پتہ چلا اب جو ہے مسئلہ چھڑ گیا اور پورے ملک کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا، عدالت کے اندر کیس گیا۔ اب قادیانی کہنے لگے جناب ہم محمد کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم تو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اذان بھی یہی کہتے ہیں، قرآن بھی یہی مانتے ہیں، ہم کافر کیسے ہو گئے؟ اب یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایمان کا مسئلہ تھا، عزت کا مسئلہ تھا۔ یہ جو خبر پوری دنیا، پورے پاکستان کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ اس وقت کے ہمارے اکابرین نے سر جوڑا، علماء امت نے، مسلمانوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور دستک دی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور کہا حضرت یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، عدالت کے اندر قادیانی آئے ہیں اور وہ آ کر دلائل دے رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو قادیانیت کی فتنہ معمولی فتنہ نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ میں نے 1400 سال کی تاریخ پڑھی ہے، 1400 سال کی تاریخ میں بڑے بڑے فتنوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن یاد رکھو امت مسلمہ، یاد رکھو قادیانیت سے بڑھ کے خطرناک فتنہ میں نے دھرتی پر نہیں دیکھا۔ میں پہلے یہ بات سنتا تھا لیکن رات میں بھائیوں بیٹھا ہوا تھا کہ فیس بک کے اوپر ایک قادیانی مبلغ، اس کی گفتگو میں نے سنی، پونے گھنٹے گفتگی، خدا کی قسم زمین سے جو ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں سوچنے میں مجبور ہو گیا۔ میرے سامنے یہ وقت بھی ہے، وہ واقعات بھی ہیں کہ چنگی امر سدھو کا ایک عالم دین وہ قادیانی ہو گیا۔ ہم سرگودا پڑھتے تھے، وہاں پہ ہم اس وقت ایک خبر آئی کہ 2 عالم دین ہمارے مدرسے کے فاضل تھے جنہوں نے 8-10 سال مدرسے کے اندر لگائے، عالم دین بنے، درس نظامی پڑھی اور وہ قادیانی ہو گئے۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ مسلمان قادیانی کیسے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم جب میں نے اس قادیانی کی رات گفتگو سنی، پچھلی رات کی بات ہے، اسی وقت سن رہا تھا، تو میں دنگ رہ گیا کہ اس نے اس انداز میں حملہ کیا، ختم نبوت کس انداز میں تشریح کی کہ عام مسلمان تو دور کی بات ہے، ایک مولوی جو ہے وہ مذبذب ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی جو ہے یہ بات کر رہا ہے۔ اگر عالم دین نظریاتی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ گمراہ ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی بات مجھے یاد آئی کہ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا 1400 سال کی تاریخ میں اس سے بڑھ کے فتنہ کوئی نہیں۔ حضرت کے پاس وہ خبر پہنچی کہ اس طرح مقدمہ چل رہا ہے اور عدالت کے اندر قادیانی آئے ہوئے ہیں، وہ دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ حضرت پہنچے، حضرت کو بواسیر تھی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، علماء کے اوپر تنقید کرنا آسان ہے لیکن علماء کی محنت دیکھیں، ان کے جو ہے مذاکرے دیکھیں، ان کی جو ہے مصروفیات دیکھیں، ان کی تکلیفیں دیکھیں۔ حضرت کو اس دنوں میں بواسیر کا مرض تھا اور بواسیر اتنی زیادہ تھی کہ حضرت کے جو ہے کپڑے خون سے تر رہتے تھے اور ڈاکٹروں نے سفر کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں ضرور پہنچوں گا، یہ میرے نانا کی ذات کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر آج میں نہ گیا میں اپنے نانا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ حضرت بواسیر کے مرض میں پہنچے اور اس طرح حضرت نے فرمایا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ مریدین نے کہا بہت سارے کابرین ہیں، کسی کی تشکیل کر دے۔ کہا کہ نہیں، اس راستے کے اندر جانا میں نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ میں یاد رکھو اپنے مریدین سے کہا کہ میں جاؤں گا ضرور، اگر راستے میں مجھے موت بھی آ جائے تب بھی مجھے لے کر جانا، تاکہ میں جو ہے کل قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے کھڑے ہو کہہ سکوں کہ نانا جب میں زندہ تھا تیری ختم نبوت پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، میں نے جو ہے اپنی جان دے کر تیرے جو ہے ختم نبوت کی حفاظت کی تھی۔ حضرت پہنچے پھر وہاں پر اور پھر عدالت کے اندر پہنچ کر حضرت نے پھر قادیانیت کے کفر کے جب دلائل دیے تو سب سے پہلے بھاولپور عدالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کی وجہ سے اس جو ہے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ جو 1973 کے اندر چھڑا، وہ مسئلہ نشتر
کالج یہ جو ملتان کے اندر نشتر میڈیکل کالج کچھ اسٹوڈنٹس وہ سالانہ چھٹیوں کے اندر مری کی طرف گئے سیر کے لیے۔ اب جب ان کی ٹرین پہنچی چناب نگر، جب وہ اسٹیشن پر پہنچی، یہاں پر قادیانیوں نے وقت نہیں تو میں بتاتا میں چناب نگر کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آج امت مسلمہ ہم غافل ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ چناب نگر کی زمین لیز پر لی گئی ہے، قادیانیوں نے اپنے لیے لیز پر لی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کا معاہدہ ختم ہوگا، غالباً 99 سال کے لیے یہ لیز پر لی گئی ہے، اور اس کا وقت اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کون سے سن کے اندر اس کا معاہدہ ختم ہوگا۔ جیسے یہ ختم ہوگی سن 44 کے اندر، اللہ جزا خیر دے، یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اب مہنگے داموں زمین خریدنا شروع کر دی، اور سرگودا کی بہت ساری جگہ وہ اب جس طرح آج فلسطین کا مسئلہ ہے نا کہ فلسطینیوں نے اس وقت اپنی زمین کس طرح دی تھی، جو 100 روپے کی زمین تھی وہ ہزاروں میں خریدی انہوں نے، جو ہزاروں میں تھی وہ لاکھوں میں خریدی اس وقت۔ آج فلسطینی روتے ہیں۔ آج اسی طرح یہ قادیانی اس طرح زمینیں خرید رہے ہیں، اور یہ یہاں پر اپنا اڈا جمائے ہوئے۔ جب چناب نگر، یہاں پر آخری بات عرض کر رہا ہوں، چناب نگر یہاں پہنچی ٹرین، اب وہ کالج کے جو لڑکے تھے ان کے درمیان پمفلٹ تقسیم کیے قادیانیوں نے۔ مرزا غلام محمد قادری کو معاذ اللہ اس کے لیے جو پمفلٹ چھائے کیے تھے وہ، تو جب ایمان والے نے، ایک مومن نے دیکھے، طالب علم سٹوڈنٹس تھے لیکن مومن تھے، پکے ایمان والے تھے، انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پھینک دیا، کہا کہ ہم اس کانے دجال کو کبھی جو ہے نبی نہیں مان سکتے، ہمارا رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط ہے۔ اب جب وہ چلے گئے، قادیانیوں کو یہ بڑی بے عزتی لگی اور ان سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جب ٹرین واپس آئی تو قادیانی گنڈوں نے یہاں پر ڈنڈے بنائے ہوئے لوہے کی سلاخوں سے، سریوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ پوری جو ہے ٹرین کے اندر گھسے، اور ٹرین کو روک کر ان 100 کے قریب سٹوڈنٹس تھے، ان سب کو جو ہے کوئی برتھ پہ سویا ہوا تھا اٹھا اٹھا کے باہر پھینکا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، جو ان سے ہو سکا انہوں نے ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کی۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو پورے پاکستان کے اندر آگ کی طرح یہ جو ہے مسئلہ پھیلا، اور پھر سارے اکابرین، اس وقت ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے جو خیر المدارس کے اکابرین، وہ ملتان پہنچے، وہاں پر اسٹیشن پر پہنچے۔ جب وہ نوجوان آئے تو مرہم پٹی کے لیے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم لے کر ہمارے حضرات وہاں پہنچے ہوئے، انہوں نے مرہم پٹی کی۔ اس وقت پھر یہ مسئلہ جو ہے قادیانیت کا زیر بحث لایا گیا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ واقعات سنانے سے مقصد یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ قادیانیوں کے فتنہ ایسی کافر نہیں قرار دیا گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک مسلسل مجھے نیند نہیں آئی، میں جاگتا رہا، اور اس فتنے کی وجہ سے میری ایسی حالت ہوئی کہ میری آنکھوں سے نیند دور ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد اللہ نے میرے دل کے اندر اطمینان ڈالا کہ انشاءاللہ اللہ اس فتنے کا جو ہے سر قلم کریں گے اور اس فتنے کو ختم کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان اکابرین کی محنت کو جو ہے رنگ لایا، اور پھر دیکھے 1973 کے اندر یہ قادیانیوں کا فتنہ کافر قرار دیا گیا، اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی گئی۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت دیکھو ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کسی بریلوی کا مسئلہ نہیں، دیوبندی کا مسئلہ نہیں، اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے۔ اس عقیدے کی خاطر جانیں قربان کریں گے، مال دیں گے۔ ہماری تنظیم ہے جو ہے شبان خدام ختم نبوت، یہ ساتھیوں نے یونٹ بنایا ہے، ان کا ساتھ دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بھائی اس محلے سے، ہم اس محلے سے، ہم کیوں دے ساتھ، نہیں۔ بات یہ دیکھیں کہ بھائی بات کیا ہو رہی ہے۔ مولوی کو نہیں دیکھا جاتا، مولوی کی بات کو دیکھا جاتا ہے، شخصیت نہیں دیکھی جاتی، نبی کا کردار دیکھا جاتا ہے اور عالم دین کی بات دیکھی جاتی ہے۔ نبی اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اور عالم دین اپنی بات سے پہچانا جاتا ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ بات کون سی ہے۔ تو بات بھائی عقیدہ ختم نبوت کی ہو، کوئی بھی بات کرے، ایک جو ہے معاشرے کے اندر کم بھی سمجھنے جانے والا انسان اگر وہ عقیدہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ ہم سے زیادہ افضل ہے، ہم اس کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی وقت قربان کریں گے، اپنا وقت دیں گے اس عقیدے کے لیے،
اس یونٹ کو مضبوط بنائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، چندے کی ضرورت پڑی چندہ بھی دیں گے، وقت کی ضرورت پڑی وقت بھی دیں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دینا، پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبدار اور محبت دار بیٹھے ہیں، آپ کے جان نثار بیٹھے ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دیں، اپنی جانیں اس عقیدے کے لیے قربان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔